ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کے بغیر ہم اپنی حلال زندگی گزار نہیں سکتے۔ یہ محترم طبقہ اپنے لیے نہ تو کوئی ہڑتال کرتا ہے اور نہ کوئی مظاہرہ کرتا ہوا نظر آیا اور نہ کسی وقت اپنے کام سے انکار کرتا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ میری مراد اور نشاندہی اس معتبر پیشے یعنی مسجد کے امام، مؤذن اور خادم کی طرف ہے۔ ملک میں اور شہر کراچی میں بڑے بڑے مدارس اور مساجد میں موجود امام اور مؤذن صاحب کو تو سہولیات مل جایا کرتی ہیں، مگر شہر کے بیشتر علاقوں کی مساجد میں آج بھی 7,000 روپے سے 20,000 روپے ماہانہ ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر حاجی حنیف طیب، جماعت اہل سنت کے رہنما علامہ عبدالحق قادری اور صحافی حضرات سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا، اس کو لوگ تو ویسے تنخواہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے دراصل حق الخدمت۔ حق الخدمت اس کی صحیح اصطلاح ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اس میں کیا جذبہ ہے کہ ملتان میں ایک مرتبہ علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ کا مزار پر حاضری دے کر سامنے ہی سوئی ناردرن گیس پائپ لائن والوں کا ریسٹ ہاؤس تھا۔ میں ریسٹ ہاؤس میں ایز اے پیٹرولیم منسٹر ٹھہرنے گیا، برابر میں مسجد تھی۔ میں نے ایک ورکر کو بھیجا کہ امام صاحب کو کہو کہ منسٹر صاحب آپ کے حجرے میں ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو حجرہ اتنا چھوٹا تھا اور کشادہ بھی نہیں تھا کہ صفائی ہو سکے، تو ان کا منسٹر صاحب کو کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں۔ لہذا چند منٹ بعد وہ آ گئے ریسٹ ہاؤس میں۔ میں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، بٹھایا، طبیعت پوچھا مولانا کتنے سال سے؟ بولا 20 سال سے تو زیادہ مجھے ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا بالکل اخلاص کے ساتھ، مولانا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو مولانا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوئی ناردرن گیس میں بھنگی کی تنخواہ زیادہ ہے، امام کی تنخواہ کم ہے۔ لہذا اسی وقت مطالبہ نہیں، میں منسٹر تھا، اسی وقت میں نے جو لینڈ لائن کا فون تھا اس سے ایم ڈی کو فون کیا، اور فون کے دوران میرا فون غصے سے ہاتھ کانپ رہا تھا، اور میں نے کہا مجھے بھی شرم آنی چاہیے اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ سب جانتے ہیں لوگ الحمدللہ کہ دین کا کام یہ ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تجارت سمجھ کے نہیں کرتے۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت رکھتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں سائنسدانوں نے خودکشیاں کی ہیں، ڈاکٹروں نے خودکشیاں کی ہیں، لیکن پوری تاریخ آپ اٹھا لیں، کسی حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو تو آپ مجھے بتائیں، کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے کام میں اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ جو ان کے رزق تک پہنچتی ہے، اور یقیناً یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا وہ بہت اچھا ہے، اور اس حوالے سے ہم تنظیمی سطح پہ، فلاحی سطح پہ ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے امام ہو گئے، مؤذن ہو گئے، جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہو گئے، ان کے حوالے سے جو ان کی تنخواہوں کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایسا ایک طریقہ کار بنایا جائے کہ ان کے لیے آج کل کی مہنگائی کے دور میں اپنے گھر کو سروائیو کرنا، اپنے بچوں کو پڑھانا، اس معاملات کو صحیح کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہماری جو گزارش ہے کہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان سے ہم بار بار اپیل بھی کرتے ہیں، ان سے مل بھی رہے ہیں کہ آیا جو امام صاحب کی، مؤذن کی جو تنخواہیں ہیں اس میں آپ اضافہ کریں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریاست کے ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کے مطابق کہ میری امت کے علماء کا درجہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسولوں کے برابر ہے، جن کی حرمت اور تقدیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی ہو، اور ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومت کی جانب سے ان کا کوئی رتبہ، ووٹ، تعلیمی بورڈ تو اسلامی بنا دیے گئے ہیں مختلف، اور جب وہ اپنی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس منصب کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کو گریڈ تو ملنا چاہیے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں ہر طبقہ جو ہے وہ تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج بھی کرتا ہے،
اور ہڑتالیں بھی کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی مولوی نے احتجاج کیا ہو، ہڑتال کی ہو کہ آج میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، پیسے کم ملتے ہیں، کسی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آج میں مسجد کی امامت نہیں کروں گا، آج میں تراویح نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ واحد مظلوم طبقہ ہے جس کے لیے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے طبقات کا وہ خیال رکھیں تو جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مسجد کے امام اور جو ممبر کے جو نگہبان ہیں، یعنی جو ممبر رسول کے نگہبان ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کے جو ہمارے جو معاشرے کا عمومی رویہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ امام کی تنخواہ ابھی بھی اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، کہیں 6,000 کہیں 8,000 کہیں 10,000، اس میں اتنا تو بجلی کا بل آتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ لوگ احتجاج نہیں کرتے، اور جو حقیقی یعنی انبیاء کے وارث ہیں وہ احتجاج نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمیں خود ہی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ حکومت کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آنی چاہیے کہ امام مسجد کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے۔ جبکہ اس حوالے سے مسجد کے مؤذن اور امام صاحب کا کہنا تھا کہ ملک میں آندھی ہو یا طوفان یا کوئی اور مسئلہ، مؤذن صاحب اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں، جبکہ اگر نماز میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ہر شخص گھڑی کو اور امام مؤذن کو مڑ مڑ کر گھور کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھانے والا بھی کوئی عام آدمی سامنے نہیں آتا۔ لہذا اس حوالے سے حکومت پاکستان خصوصاً سندھ کی حکومت کو اس خاموش اور معتبر طبقے کی طرف خصوصی توجہ دینا ہوگی تاکہ ہم اسلام اور مذہب سے روشناس رہ سکیں۔ کیمرامین امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔